خطابات ہوں اور اصحاب تقوی کی طرف سے، ان کے اساتذہ کی طرف سے کسی کے علمی عملی صلاحیت پر دیے جائیں تو مرحبا، سبحان اللہ، یہ القاب بھی بڑے مقدس ہیں اور ان کے جو محل ہیں جن کو یہ دیے جائیں، جن کو مزین کیا جائے، وہ بھی لوگ قابل احترام ہیں۔ لیکن آج کل جس طرح ان ٹائٹلوں کی سب کی بھٹی پلید کی جا رہی ہے تو اس سے الیاذ باللہ تعالی، اللہ تبارک تعالی جل شانہ کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی اس سے بچائے۔ آمین۔ ہمارے ساتھ محترم تاصف صاحب ہیں لیڈ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، میری طرف تو شاہ صاحب نے بہت بہت سلام دعا، اور جڑے جڑے لوگ سننے میری آواز انہوں نے بہت بہت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب میرے دو سوال ہیں۔ جی ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرمایا کہ میں فرشتیاں نو سجدے نہ حکم دیتا، تو جڑا ابلیس سی وہ تو فرشتہ نہیں سی، وہ تو جن ہے۔ اس سوال وضاحت کرو پلیز۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام نو تو مائی ہوا نو کیا سی جنت اس درخت نے قریب نہیں جانا، تو اس درخت کو کھانا کرنا، لیکن جڑا شیطان تھا وہ تو جنت نہیں سی، وہ ان شیطان نے کس طرح انہوں نے جڑا برگلایا ہے؟ اس سوال جواب دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ تشریف لانے کا۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ رہیں، وقت نے اجازت دی تو آپ کے سوال پر بات ہوگی۔ جی حضرت، اگلا سوال مسز ناصر صاحبہ کا تھا برمنگم سے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے گفتگو کے دوران قیاس اور اجتہاد دو لفظ استعمال کیے ہیں، تو اجتہاد سے کیا مراد ہے؟ اجتہاد کا جو لغوی معنی ہے وہ تو ہے کوشش کرنا۔ جو مجتہد صاحب علم جو اس درجہ پر فائز ہے، اس کا قصد کرنا، کوشش کرنا، اور اس کا کوشش کے ساتھ قرآن و سنت سے اور اجماع امت سے کسی بھی صورت واقعہ میں مسئلے کا استنباط کرنا، استخراج کرنا، اس کے لیے جو وہ عمل کر رہا ہے، اس عمل کو اجتہاد کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ انہی شرائط کے ساتھ کہ جو مجتہد ہو وہ اس کی کوشش کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ یعنی مجتہد جو کہ ان تمام مسائل پر جو جیسے پہلے ابتدا میں آپ نے ساری شرائط بیان کی ہیں، ان شرائط کے ساتھ جو اس کی کوشش ہے اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ اجتہاد جو ہے اس کا دائرہ کہاں ہے؟ اس کی صورت جو ہے نا، اس کو قیاس سے متعلق کرتے ہیں کہ قیاس یہ عمل جو ہے اس کا ذاتی عمل، کوشش، یہ اجتہاد ہے، اور اس کا مقام جو ہے نا اس کا تعلق قیاس سے ہے کہ جس میں قرآن، سنت، اجماع، اس کی کوئی نظیر یا مثال نہیں ملتی ہے، یعنی اس کا کوئی حکم وہاں سے معلوم نہیں ہوتا، اور مجتہد جو ہے وہ قیاس کے اور اجتہاد کے انہی اصولوں کی روشنی میں کہ جن اصولوں کی روشنی میں استنباط یا استخراج مسئلے کا کیا جا سکتا ہے، ان اصولوں کی روشنی میں جس مسئلے کا وہ استنباط کرتا ہے قرآن، سنت اور اجماع سے الگ، ان کے بعد جس میں اس کا کوئی حکم واضح موجود نہیں ہوتا، تو اس کو قیاس کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اور جس کا درجہ تینوں پہلے دلائل کے بعد ہے، اور یہ حکم کو ظاہر کرتا ہے، کسی حکم کو ثابت نہیں کرتا۔ جی آپ، یہ قیاس کا حکم ہے۔ جزاکم اللہ۔ ہمارے ساتھ محترم رؤوف احمد صاحب ہیں لندن سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب فرمائیے، کیا سوال ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میرا آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور مولانا عرفان مشہدی صاحب ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو میرا کویشچن اصل میں یہ تھا کہ اکثر ہم جب مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ادھر اکثر جو ہے نا لوگ اپنے ساتھ بچیاں لے آتے ہیں، مثلا 9 سال 10 سال اس عمر کی، تو وہ امام کے پیچھے جماعت میں ان کو صف میں کھڑا کر لیتے ہیں۔ تو اس کے متعلق تھوڑا مجھے جاننا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ کئی چینلز پہ سنا ہے کہ جو حدیث شریف ہوتی ہے نا، جیسے ان کے جو راوی ہوتے ہیں، تو وہ راوی جو ہے نا وہ اپنے کسی بندے کا نام لیتے ہیں کہ انہوں نے روایت کیا ہے، تو کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جی ٹھیک۔ یہ آپ نے کیا فرمایا، بچے ساتھ لے آتے ہیں؟ بچیاں
لڑکیاں بیٹیاں جو ہوتی ہیں 9-10 سال 11-12 سال کی تو باجماعت وہ صف میں کھڑی کر لیتے ہیں، تو کیا وہ جائز ہے؟ جی ٹھیک، شکریہ تشریف لانے کا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال پر بات ہوگی، وقت نے اجازت دی تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی حضرت اگلا ہمارا سوال تھا محترم حیدر صدیق صاحب نے لندن سے یہ سوال پوچھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے علاقہ میں ایک مسجد ہے اور اس مسجد میں وہ نماز پڑھتے تھے اور ہر جمعہ کی نماز کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے تھے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہاں ان لوگوں نے جہاں پہ اکٹھے وہ تھے تو ان لوگوں نے جن کا زیادہ اس میں حصہ تھا یا ان کا آپ کہہ لیں تغلب تھا، تو انہوں نے ان کو منع کر دیا ہے سلام پڑھنے سے۔ اب وہ ایک بڑی نئی جگہ لے رہے ہیں اور کمیونٹی سینٹر کے نام پر، تو وہ ان کو ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو وہ لوگ جو ان کو سلام پڑھنا بدعت کہتے ہیں کہ سلام پڑھنا بدعت ہے، تو کیا ان لوگوں کے ساتھ وہ کمیونٹی سینٹر لینے میں یا اسلامک سینٹر لینے میں ان کو تعاون کرنا چاہیے؟ اور اگر یہ عدم تعاون کرے تو گناہ گار تو نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ ان کو سلام پڑھنے پر بدعتی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حیدر صاحب ہیں سوال کرنے والے؟ حیدر صدیق صاحب۔ حیدر صدیق جو ہیں، ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ درود شریف پڑھنے کو جو لوگ منع کرتے ہیں یہ خوارج ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں۔ یہ صرف یہاں ہی درود شریف نہیں روکتے، انہوں نے حجاز مقدس میں بھی درود شریف کو روکا، درود شریف کی محافل کو روکا۔ فتاوی شامی میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو عملی بھی کہلاتے ہیں مگر عملی نہیں ہیں، عمل میں اور عقیدے میں حضرت امام احمد بن حنبل کو یہ پیروکار نہیں ہیں اور یہ خارجی لوگ ہیں، اور یہ ان کا غلو ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے کہ یہ درود پاک کے بارے میں اتنے متشدد ہیں اور غالی ہیں، درود پاک کو روکتے ہیں۔ ان لوگوں نے پہلے بھی ان کے ساتھ جو تعاون کیا ہے وہ غلط ہے، اور نہ صرف یہ غالی ہیں بلکہ یہ دہشت گرد ہیں۔ اس وقت جو پوری دنیا کو مسئلہ بنا ہوا ہے یہ ان کی اسی انتہا پسندی کی وجہ سے بنا ہوا ہے۔ ہمارے لوگ بھی بہت سادہ ہیں، میر کیا سادہ ہیں جی، ہوئے جس کے سبب بیمار اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ اب یہ پھر مسئلہ ہمارے لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں جی کہ ہم پھر مزید ان کو تعاون کر کے ان کے ہاتھ مضبوط کریں۔ بھئی خدا کے بندو، وہ خوارج ہیں، غالی ہیں، صرف درود شریف پر نہیں روکتے، کل کو آپ کے بچوں کو دہشت گرد بھی بناتے ہیں۔ جتنی انتہا پسندی کی سوچ ہے یہ اسی فرقہ کی ہے، اور پوری دنیا میں یہ مسئلہ جو کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے، یہ اپنے ذہن کی ان کی پیداوار ہے۔ کوئی درود شریف پڑھنے والا کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہے۔ جو نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا پیغام دیتے ہیں، درود شریف سے رشتہ جوڑتے ہیں، انسانیت سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے خوارج کے ساتھ جو پہلے بھی تعاون کیا آپ نے اور جاتے تھے، میں تو آپ کو ہمیشہ روکتا ہوں کہ مت جائیے۔ اب میں اس سوال پر ان لوگوں سے بھی عبوساً قمطریرہ قسم کے جو ہر وقت اس بات کے دائی ہیں جی کہ کسی فرقہ کو من حیث المجموع برا نہ کہا کرو، ان کو میں مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ ان سوالات کو کیا آپ کے کان بھی اگر سننے والے ہیں تو کیا سن پاتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کیا مسائل ہیں کہ آپ جب کسی کی حمایت پر خام خواہ اتر آتے ہیں اور اپنی ریٹنگ دیکھتے ہیں آپ کے لوگوں میں ایسی بات کرنے سے ہم بڑے دانشمند کہلائیں گے، تو اب دیجئے دانشمندی کا ثبوت کہ وہ لوگ جن کی دماغی کیفیت یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو کک آؤٹ کر دیں وہ اپنے سینٹروں سے، کس منہ سے آپ ان کی وکالت کرتے پھرتے ہیں جی کہ من حیث المجموع آپ ان کو بھی برا نہ کہیں۔ وہ من حیث المجموع ان کا کردار سعودیہ سے لے کر کویت تک اور کویت سے لے کر کے جناب پوری دنیا میں جہاں بھی ان کے جراثیم پائے جاتے ہیں وہ اسی قسم کے غلب سے کام لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے کچھ بیچارے دیوانے جو ہیں وہ کلمہ حق کہنے کی طاقت رکھتے بھی ہیں اور کبھی نہ کبھی اس طاقت کا استعمال بھی کر جاتے ہیں، اور پھر جناب دانشمند حضرات جو ہے وہ اپنی دانشمندی بگارنے پہنچ جاتے ہیں، لو جی ان کو کوئی کہنا نہیں چاہیے، ان کو کچھ کہنا نہیں چاہیے۔ تو اب دیں جواب وہ کہ کون لوگ ہیں وہ جنہوں نے درود پڑھنے پر لوگوں کے کک آؤٹ کر دیا، اور اب وہ مچھندر جو ہیں وہ ایک نیا سینٹر بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ مسجد درار ہوتی ہے
جس کے گرانے کا حکم ہے والذین اتخذوا مسجدا درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. قرآن پاک جب درود پاک پڑھنے کا حکم دے تو وہ مسجد درار ہوتی ہے جس میں قرآن پاک کے حکم کے پر بھی عمل کرنے کی اجازت نہ دی جائے. لہذا حیدر صدیق آپ قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھ لیں والذین اتخذوا مسجدا درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. یہ 11ویں سپارے کے دوسرے رکوع میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی, اس سے آپ کو حکم ثابت ہو جائے گا. اس طرح بھولے بن کے آپ نہ مدد کیا کریں ایسی. جو درود پاک کا اتنا دشمن ہو پیارے محبوب سے, اس قدر دشمنی پر اترا ہوا بندہ ہو, آپ اس کے دست و بازو بن جاتے ہیں پہلے, اور پھر جب نتائج سامنے آتے ہیں پھر آپ پوچھتے ہیں لو جی میں نے کہا سر منا کے جمعرات پوچھ دیو جی, پہلے تعاون بھی کر لیا, بچے بھی وہاں بھیج لیے, خود بھی جاتے رہے, تو کوئی تعاون واون کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اگر ان سے خوش ہوتے تو اس مسجد کو کیوں مسجد درار کہا اور کفرا و تفریقاً کیوں کہا کہ وہ کفر کا اڈا ہے. تو خوارج کے وہی لوگ ہیں نا منافقین, تو آج بھی جو درود پاک سے جلتے ہیں تو ماننا پڑے گا آپ کو کہ وہ منافقین کا وہی ذوالخویسرہ کی یہ اولاد ہے اور وہ قیامت تک رہے گی. تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے آپ کو. میں تو پھر احتیاط کا دامن مجھے پکڑنا پڑتا ہے اس واسطے کہ یہ ٹی وی متحمل بھی نہیں ہوتے بیچارے کہ ہم اتنی بات تفصیل سے کریں, لیکن اب اشارہ کوئی رہ نہیں گیا, کیا بات کر دی ہے, اب آپ اس کو. جی بہت شکریہ حضرت, آپ نے جواب ارشاد فرما دیا. ناظرین محترم, ہمارے پاس وقفہ کا وقت پھر ہو گیا ہے, اجازت دیجیے آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.